السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، زنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت برا عمل ہے، جس کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں اور بہت سخت سزائیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے اسباب بھی اختیار مت کرو کہ جو تم کو زنا کے لیے ابھار دیں اور تمہارے دل کے اندر زنا کا شائبہ اور زنا کا خیال پیدا کر دیں۔ ایسی چیزوں سے بھی اور ایسے اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ زنا کی سزا کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزائیں بیان فرمائی ہیں ان کے متعلق مفسرین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ اگر شادی شدہ جوڑا زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور زنا کر بیٹھتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا اور پتھر سے مار کر کے ان کو سنسار کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر غیر شادی شدہ جوڑا زنا کرتا ہے تو اس کے متعلق مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ میرے عزیزو، زنا اپنے آپ میں بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ مبغوض عمل ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں آپ حضرات کے سامنے زنا سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور بڑے گناہ کو آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کے متعلق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عمل زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت یعنی چغل خوری کرنا، دوسروں کے عیوب بیان کرنا، یہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ برا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا رسول اللہ، کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ بڑا گناہ کیسے ہے اور زنا سے زیادہ برا کیوں ہے؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جب تک وہ انسان اس کو معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے اور اس کے اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اور چغل خوری کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی زنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ معاف فرما دیتے ہیں اور غیبت کو، چغل خوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرتے جس کی غیبت کی گئی ہے، جس کی چغل خوری کی گئی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ میرا عزیزو، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے ماحول پر غور کریں گے تو کس نتیجے پر پہنچے ہیں یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ حضرات کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی مجلسیں، بڑی سے بڑی مجلسیں آج صرف اس مقصد کے لیے رہ گئی ہیں کہ دوسروں کے عیوب کو کھنگالا جائے، دوسروں کے عیوب پر روشنی ڈالی جائے اور دوسروں کے عیوب کو بیان کیا جائے۔ آج چھوٹی سے چھوٹی مجلس اور بڑی سے بڑی مجلس کو اگر آپ دیکھیں گے تو صرف اس کا واحد مقصد ہے کہ دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا۔ اور میرے عزیزو، ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی لیے ترقی کی طرف گامزن نہیں ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری کوشش اور محنت ساری اس بات پر ہے کہ ہم سے دوسرا آدمی جو ہے وہ آگے نہ نکل جائے۔
میرے عزیزو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چغل خوری کرنا، دوسروں کے ایسے عیوب بیان کرنا کہ جس سے جو اس کو ناپسندیدہ ہوں، یہ زنا سے بھی زیادہ برا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغل خوری نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ اس میں کوئی اچھائی دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کریے، اس سے عبرت حاصل کریے، اس سے سبق حاصل کیجئے۔ اگر کوئی آپ اس میں برائی دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھا دیجئے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو بیان مت کریے، اس لیے کہ وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ اس عمل کو نہ کریں اور اس کے بارے میں اس آدمی کو سمجھا دیں کہ یہ برا عمل ہے۔ اس عمل کا تذکرہ دوسروں کے سامنے مجلسوں میں بیٹھ کر نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، یہ زنا سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری بھی اس عمل سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی پورے معاشرے کی اس غیبت اور چغل خوری کے عمل سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔